الائٹ اسکول المراج کیمپس نہم کلاس چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے آج ہم بہت اہم موضوع پر پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ یقیناً پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک المناک حادثہ تھا اور ہمارا جو ایک بہت بڑا حصہ مشرقی پاکستان جس کو موجودہ بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہم سے 1971 میں علیحدہ ہو گیا اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ اس کی وجوہات کو اگر دیکھا جائے اور پچھلے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عوامل تھے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا اسباب بنے۔ 1970 کے عام انتخابات میں جو عوامی لیگ تھی اس کو جو ایک سیاسی پارٹی جس کا جو رہنما تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا، اس کو 169 میں سے 167 سیٹیں ملی اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو 88 سیٹیں حاصل ہوئیں۔ مغربی پاکستان میں اگرچہ عوامی لیگ جو ہے وہ اس کی اکثریت تھی لیکن اس کے باوجود اس کو ملک کی باغ دوڑ نہ مل سکی اور مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو پتہ ہے بھارت پاکستان کا شروع سے ہی دشمن رہا ہے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ اپنی مفتی باہنی نامی ایک تنظیم فسادات پھیلانے میں وہاں مصروف کر دی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن کیا جا سکے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں بنگالی جو ہیں وہ بھارت ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ بھارت نے باغیوں کی جو بنگالی باغی تھے ان کی مدد کی، ان کو سامان رسد پہنچایا اور ان کی تربیت شروع کر دی جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تعلقات مزید خراب ہوتے گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کیا لیکن پاک فوج نے بہادری سے لڑتے ہوئے ان کو 2 ہفتے تک وہاں آنے سے روک کے رکھا لیکن پاکستان کے پاس جو فوجی سامان تھا وہ کم ہو گیا اور جغرافیائی ہمارا جو فاصلہ تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے سامان وقت پر نہ پہنچ سکا اور مغربی پاکستان سے مزید مدد جب نہیں گئی تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ اگر ہم اس کے اسباب کو دیکھیں تو بہت سی وجوہات تھی جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا اسباب بنی۔ جغرافیائی فاصلہ، جغرافیکل ڈسٹنس، یعنی ایسا فاصلہ جو ہمارے درمیان فاصلہ تھا وہ تقریباً 1000 میل کا تھا۔ یہ بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور ان دونوں حصوں کے درمیان مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان میں بھارت تھا۔ بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کوشش کی۔ 1000 میل کے فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطہ رکھنا بہت مشکل کام تھا۔ دونوں حصوں کی جو ثقافت تھی وہ بھی مختلف تھی، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان اگرچہ وہ دونوں یہاں پہ زیادہ تر مسلمان رہتے تھے لیکن پھر بھی ان کی ثقافت مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پسماندہ رہا معاشی طور پر، اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا اسباب بنا۔ تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازموں پر کافی تعداد میں ہندو تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ معاشی پسماندگی، اکنامک بیکورڈنس۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے اور احساس محرومی بڑھتا گیا جو کہ علیحدگی کا اسباب بنا۔ مشرقی پاکستان کے زیادہ تر اسکول اور کالجز میں اساتذہ ہندو تھے انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور نوجوان ذہنوں کا جو ذہن ہے وہ پوری طرح پاکستان کے خلاف کر دیا۔
جو زبان ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ زبان کا مسئلہ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بنگالی چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں جو بنگالی زبان ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، لیکن 19 قائد اعظم کی مدبرانہ اور حکمت عملی کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے 1956 یہ جو اور بعد کے جو دساتیر ہیں، آئین ہے 1956 اور 1962، اس میں یہ طے پا گیا کہ پاکستان کی زبان اردو اور بنگالی دونوں ہوں گی، اور اس طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اقدامات بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 56% تھی، اور آبادی کی اکثریت نمائندگی کا حق چاہتی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر عوامی لیگ جو ہے اس نے اتنی زیادہ نشستیں حاصل کیا تو ملک کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے ہو۔ لیکن اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے گئے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوگی۔ بھارت کی مداخلت، بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات خراب کر دیے۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ بھارت نے ایک گنگا رامی طیارے کی اغوا کا ڈرامہ رچایا اور کہا کہ مغربی پاکستان یعنی لاہور سے یہ طیارہ اغوا ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنا فضائی رابطہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا، اور اس طرح علیحدگی کے وجوہات اور زیادہ بکھر کر سامنے آئی، اور یہ علیحدگی کی وجہ بنا۔ شیخ مجیب الرحمان کے بہت سے نکات تھے، اور یہ شیخ مجیب الرحمان نے جو نکات ہیں وہ جو علیحدگی کے نکات کو فروغ دینے کے لیے جو نکات پیش کیے، وہ بھی بہت بڑی وجہ تھی اس کو مشرقی پاکستان بننے کی۔ اس کے نکات میں ایک بات یہ شامل تھی کہ اگر اس نے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو مغربی پاکستان کی غلامی سے بچنا ہے تو آپ کو خود ساختہ صوبائی خود مختاری حاصل کرنی ہوگی، اور کچھ اس کا خیال تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے، اور اس طرح مشرقی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مغربی پاکستان کے غلام نہیں بن سکتے۔ اور پھر اس نے اس طرح اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ مغربی پاکستان سے خراب کرنے شروع کر دیے۔ ان حالات میں جنرل ضیاء خان نے باقی رہ جانے والی مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو بنگلہ دیش ہے وہ اس کی طرف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی طرف بڑھتا گیا، اور آخرکار 16 دسمبر 1971 میں یہ جو مغربی پاکستان 23 مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا جو جھنڈا ہے وہ اپنے گھر پر لہرا دیا، اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگرچہ ایک تاریخ کا یہ ایک خطرناک اور المناک حادثہ ہے جو پاکستان میں رونما ہوا، اس کو آپ نے ساری وجوہات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔